اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں ایک بڑی برکت والی، عظمت والی رات ہے۔ آج اسی رات کے متعلق آپ سے بات ہوگی اور اس رات میں کیے جانے والے 3 عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کا تحفہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو نصیب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے اس رات کو بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع آفتاب تک، یعنی کہ اس ساری رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ بندوں کی دعائیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اس رات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ لیکن بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین نے رمضان المبارک کی 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات کو اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنے کی۔ اب شب قدر کی چند نشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بینی بینی اور متعدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں تیزی نہیں ہوتی۔ شب قدر کی رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ میں لیلۃ القدر کی رات کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات کو آپ نے خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ 3 عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو بھی آپ نے اس رات ضرور پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو
کو لیلۃ القدر، شب قدر اور 27 رمضان المبارک کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات آپ نے کون سے 3 عمل کرنے ہیں، ان کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اذان مغرب کے بعد سے لے کر یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور طلوع آفتاب تک یہ رات رہتی ہے۔ اس رات میں جو آپ نے پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے اذان فجر سے پہلے پڑھنے ہیں۔ اب ان نوافل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان کی نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت نہیں کرتے، دل سے نیت کرتے ہیں، دل میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نوافل ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی طریقے سے پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ ان میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی دے دے گا، پھر وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا، آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا، اور ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کا عمل۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ استغفر اللہ واتوب علیہ ایک دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ایک دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ایک دعا یہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک دعا یہ ہے۔ ان میں سے جو بھی دعا آپ کو آتی ہے وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور اس دعا کو آپ نے 313 سے زائد پڑھنا ہے، یعنی کہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بندہ 313 مرتبہ کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی وظیفہ پڑھ لے، تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل اس رات کرنا ہے۔ اس رات جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی مرضی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ دوستو، یہ رات ہے ہی دعاؤں کے لیے۔ جتنے خشوع خضوع کے ساتھ، جتنی عاجزی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ دوستو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لینا، پھر اللہ رب العزت آپ کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے پناہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ ہر طرح کی آپ کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی، ہر طرح کی آپ کی جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شب قدر کی رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تینوں وظائف، تینوں عمل بتائے ہیں، ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔